حضرت لقمان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، ابھی تک یہ بحث ہے اور عالم اسلام میں کہ حضرت لقمان نبی تھے یا نبی نہیں تھے یا نہیں تھے، اس بحث کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اور یہ تو یقین ہے اور پتہ ہے سب کو کہ بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، عقل مند تھے، ہوشیار تھے، بہت ہی دانا انسان تھے حضرت لقمان۔ جوانی میں کسی کے غلام تھے، ان کا کوئی آقا تھا، تو آقا نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ پرانا زمانہ کھیتی باڑی کا زمانہ، کاشتکاری کا زمانہ، اور اس زمانے میں کوئی ایسی تجارت نہیں تھی، اکثر کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی۔ تو آقا نے کہا کہ لقمان جاؤ کھیت میں اور جا کے گندم بو کے آؤ، گیہوں بو کے آؤ۔ بیج لیا تھیلے میں اور حضرت لقمان کھیت میں پہنچ گئے اور بو کے آ گئے۔ جب پلٹ کے آئے تو مغرب کا ہنگام تھا، تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ گھر آئے، دیکھا کہ آقا گھر میں نہیں ہے، پوچھا کہ کہاں ہے، تو اس زمانے کا جو بھی جس طریقے سے بھی نماز پڑھی جاتی ہو، اس لیے کہ نماز تو ہر زمانے میں رہی لیکن انداز مختلف، اس لیے کہ نماز ہر زمانے میں رہی ہے، طریقے الگ الگ تھے۔ تو اس زمانے میں جو بھی عبادت خانہ تھا، سمجھے مسجد، معلوم کیا کہا ہے، تو پتہ چلا کہ آقا جو ہے وہ مسجد گئے ہوئے ہیں۔ حضرت لقمان بھی مسجد آ گئے، آ کے دیکھا مسلمانوں سے اس زمانے کے جو اللہ کو مانتے تھے وہ عبادتوں میں مصروف، ہاتھ اٹھا کے لمبے لمبے ہاتھوں سے وہ سب دعائیں کر رہے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت خانے میں، انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، ہم سب ہیں۔ تو جب حضرت لقمان آئے تو وہاں بھی مسجد بھری ہوئی تھی، مثلا نعوذ باللہ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی غاصب ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی مکار ہے، کوئی عیار ہے، اور عبادت خانے میں ہوتے ہیں تو سماجی کے تو لوگ ہوں گے، فرشتے تو نہیں آئیں گے نا، سماج ہی سے اٹھ کے جاتے ہیں ساری عبادت کرنے۔ تو حضرت لقمان نے سب کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں سب، کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، جنت محل دے دے، بڑا گھر دے دے، جنت کے باغات دے دے، اور 70,000 حوریں دے دے۔ تو بڑی بڑی دعائیں ہاتھ اٹھا کے سارے عابد لوگ دعا کر رہے تھے۔ تو حضرت لقمان آئے، پہلے تو ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد آقا کی طرف دیکھا، آقا نے لقمان کو دیکھا، کہ لقمان آ گئے؟ کہا ہاں، کام کر کے آ گئے، ہو گیا کام جس کے لیے آپ نے بھیجا تھا، میں پورے کھیت میں جو بو کے آ گیا، جو کے بیج بو کے میں آ گیا۔ سن کے آقا پریشان، ارے تم نے تو سب بیکار ہی کر دیا، میں نے بھیجا تھا گندم بونے کے لیے، گیہوں بونے کے لیے، اب تم پورے کھیت میں جو بو کے آ گئے، تم نے برباد کر دیا، ناش کر دیا، اب کیا ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، تو بڑا آسان ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ارے پریشانی کی تو بات ہی ہے لقمان، میں تو سمجھتا تھا تم بڑے عقل مند، دانا، ہوشیار ہو، یہ کیا حرکت کر دی تم نے؟ کہ کوئی بات نہیں آقا، آپ پریشان نہ ہو، یہ تو چٹکیوں کا کام ہے، ایک چٹکی کا کام ہے، ایک لمحے کا کام ہے، ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں سارا۔ کہا کیسے ٹھیک کرو گے؟ وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی سی جگہ بنا لی، وہ جو لمبے لمبی دعائیں کر رہے تھے انہیں کے بیچ میں بیٹھ کے لمبے لمبے ہاتھوں سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا گیہوں بونے کے لیے، میں جو بو کے آ گیا، بس اتنا کر دے، جو تو بو کے آ گیا، مگر جب پیدا ہو تو گیہوں پیدا ہو، اس میں سے ان بیجوں میں سے جو فصل تیار ہو وہ گندم کی ہو۔ اب وہ بھری ہوئی مسجد، ہر کوئی دیکھ رہے، تحقیق اور ہنسی مذاق کرنے لگے گا، لقمان تمہاری عقل پہ بڑی حیرت ہے، دعا سے ہو جائے گا کام؟ یعنی تم بو کے آئے جو اور تم کہہ رہے ہو جائے گا؟ آقا ابھی پریشان، آقا نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے کہ کل میں جاؤں گا اور ایک ایک بیج کو کھیت سے چن چن کے الگ کروں گا، پھر گیہوں بوؤں گا، تو گیہوں کا پھر بھی ٹھیک تھی بات، یہ کیا ہو گئی؟ نہ تم کھیت جانے والے ہو، تم یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ حضرت لقمان نے کہا ہاں کیوں نہیں،
جب اللہ کی نافرمانی مسلسل تم لوگ کر رہے ہو اور اللہ کی نافرمانی کے بیج بوتے جا رہے ہو اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہو اللہ جنت مل جائے، جنت کے اندر محل مل جائے، جنت کے باغات مل جائے، جنت کی حوریں مل جائے، جنت کی نعمت مل جائے، جب گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے اور تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے اور سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں جو ہو کے آ گیا، میں دعا کروں گا، گندم پیدا ہو جائے گا۔ بات سب کے سمجھ میں آ گئی کہ جو کام آپ کریں گے، یعنی جیسا آپ بوئیں گے آپ کو وہی حاصل ہونے والا ہے۔ گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، شرمندگی لازمی ہے، احساس ضروری ہے۔ اگر انسان یہ چیزیں نہ کرے، انسان نافرمانی پروردگار کو ترک نہ کرے، معصیت خدا کو نہ چھوڑے، تو یہ دعائیں کرنا بھی بیکار ہے۔ انسان عہد کرے اپنی توفیق کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں گناہوں کو ترک بھی کرنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں جب انسان دعا کرے گا تو یہ دعائیں پھر اعجاز دکھاتی ہیں، یہ دعائیں پھر تاثیر پیدا کرتی ہے، یہ دعائیں اثر دکھاتی ہے، اور یہ دعائیں یہ معجزہ بن کے سامنے آتی ہیں۔